تو جب مہر زدہ ہوگی تو فرمایا ارادتاً بھی یا غیر ارادی طور پر بھی اب ان کی طرف حق نہیں آئے گا۔ اور دلوں پر بھی مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ دل کے اندر بھی اب استعراء ختم ہو چکی ہے۔ دل سے مراد وہ لوتھڑا نہیں ہے جو انسان کے دل سینے کے اندر ہے، دل سے مراد وہ احساسات، وہ ادراکات، وہ عقل و شعور ہے۔ اور اسی احساسات اور ادراکات اور عقل و شعور میں دل تمام اعضاء کا مرکز ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ اصل جب وہ خراب ہو گیا تو فرمایا سارا جسم خراب ہو گیا۔ اور پھر فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ تو دل سے مراد وہ احساسات، ادراکات اور اصل میں دل مرکز ہے، یہ انڈیکیشن دیتا ہے، پھر عقل سوچتی ہے اور پھر فیصلہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگی ہے تو کوئی آپ کو کہے جی آئے کھانا کھائیں، تو آپ کا دل کرے گا ٹھیک ہے کھانا کھائیں۔ اور اگر آپ کو بھوک نہیں ہے اور آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہے کہ آؤ کھانا کھائیں، تو آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا۔ بھی کھانا پیٹ کا اس کا ساتھ تعلق ہے، دل کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن انسان جب مرکز چونکہ یہ ہے احساسات کا، ادراکات کا، یہاں سے فیصلہ صادر ہونے اور پھر اس کے بعد عقل نے اس کو جانچ پڑتال کر کے اگلے مراحل کی طرف لے جانے۔ دل کرتا ہے کہ میں یہ چیز اٹھا لوں، پھر عقل اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے کہ یار اٹھاؤ گے، چوری کرو گے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اگر میں چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا فائدہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد عقل کام کرتی ہے اور اعضاء پھر اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتی۔ تو اصل ادراکات، احساسات اور عقل و شعور کا مرکز دل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دلوں کے اوپر ہی مہر لگ گئی اور ان کی سماعتوں کے اوپر مہر ہے، آنکھوں پر پردے پڑ چکے، نہ حق کو دیکھتے، چونکہ دیکھنا جس مقصد کے لیے دیکھنا چاہیے اس مقصد کے لیے وہ دیکھتے ہی نہیں۔ تو یا یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی جان بوجھ کر کسی کو دھکا دے دے کسی گڑھے کے اندر، تو لوگ کہتے ہیں تینوں دیسدہ نہیں، تو اس کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن جان بوجھ کر چونکہ وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں لیکن وہ کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کفر کی طرف ہیں، گمراہی کی طرف ہیں، لیکن چونکہ ارادہ ہی نہیں کیا حق کو سمجھنے کا، سوچنے کا، تو اس وجہ سے پھر اللہ رب العزت ان کو توفیق بھی نہیں دیتے اور آہستہ آہستہ یہ اللہ کی رحمت والے دائرے سے نکل کر دائرۂ غضب کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور یہ جو مہر ہے اس کا نتیجہ ہے انسان کی بدعمالی کا، بار بار کی حق سے کنارہ کشی کا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مہر لگ جاتی ہے۔ پھر وہ جو استعداد ہے، شروع میں اللہ رب العزت نے استعداد انسان کے اندر رکھی ہوتی ہے، ہر بچہ فرمایا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے حق کو قبول کرنے کی، بڑھنے کی، لیکن آہستہ 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 جب حق سے اعراض کرتا ہے تو پھر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بیج بویا جاتا ہے شروع میں کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ یہ پروان چڑھے گا، لیکن پھر ارد گرد کی خرابیاں اس کو گلنے سڑنے کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس کی استعداد باقی رہتی ہے وہ پروان چڑھ جاتا ہے، جس کی استعداد ختم ہوگی وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فرمایا انہوں نے اپنی استعداد خراب کر لی ہے، اس وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کی سماعتوں پر مہر ہے، آنکھوں پر پردے۔ یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بار بار سے حق سے منہ موڑنے کا۔ اب اس کی اس طرح مثال سمجھے کہ جب ایک آدمی زہر کھاتا ہے تو اللہ نے موت تو دینی ہے، تو اب اللہ نے جو موت دی وہ زہر کے نتیجہ اس کا نکلا ہے، تو نہ زہر کھاتا نہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ سناتے ہیں، تو اس کا نتیجہ موت کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بار بار سے حق سے جب انسان منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول حق کی استعداد بھی چھین لیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا اگلا گناہ کر لیتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ فرمایا کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے،
پھر فرمایا حق کو قبول کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہا جائے آپ ڈرامہ دیکھنے چلیے فوراً تیار ہو جائے، اور فلاں پٹھا کم کرنے چلیے تیار ہو جائے، نماز کا کہیں تو اس کو بڑی مشکل پیش ہے، یہ دونوں نماز والا وہ کام کو نہیں، دل اس کا جو ہے نا مضطرب ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکی کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایسے ہیں جیسے دلوں پر مہر لگی، اور پھر عاقبت میں ان کا انجام یہ ہوگا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ ہمیشہ آخر تک وہ کفر پر ڈٹے رہیں اور حق سے منہ موڑتے رہیں تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ بڑا عذاب ہوگا۔ اور اس کا آخری ایک واقعہ سن لیں، نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، آپ کی باتیں سنتا، آپ کی مجلس میں بیٹھتا، چلا جاتا، اسلام نہیں قبول کیا اس نے۔ کچھ دن نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ غیر حاضر ہے، آ نہیں رہا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ فلاں لڑکا آتا تھا، تو حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اب ہے یہودی تو اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تو اصل تو کافروں کے لیے ہی اسلام اترا ہے نا، ان کو اسلام کی طرف ہم نے لانا ہے پیار محبت سے۔ اب آپ علیہ السلام وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ بالکل موت کے قریب پہنچا ہوا ہے، آخری سانسیں اس کی جا رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فوراً اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کلمہ پڑھ لو، میں تمہارا سفارشی بنوں گا، جنت تمہاری منتظر ہوگی۔ اب اس کا آخری وقت ہے، سانسیں گزار رہا ہے، اور اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہے جو یہودی ربی تھا اور بڑا عالم تھا۔ اب اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ مجھے کیا کہتا ہے، تو باپ نے بھی سر ہلایا کہ کلمہ پڑھ لے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کا اختتام ہو گیا ایمان کے اوپر۔ نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اس کو وہاں سے لیا اور پھر اسلامی طرز کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین، کفن دفن کا انتظام کیا۔ اب اس کا جو باپ ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نبی برحق ہیں؟ بچے کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لے، اور خود بہت بڑا عالم ہے، جانتا بھی ہے، اور دوسرے کو کہہ بھی رہا ہے لیکن خود قبول نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک دفعہ منہ موڑا، بار بار حق سے اعراض کیا، کسی بھی لالچ میں، کسی بھی مفاد میں جب انسان بار بار حق سے اعراض کرتا ہے تو پھر اس کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ نتائج بتائے جا رہے ہیں کفر پر اڑے رہنے کے، یہ نہیں کہ اللہ کے رب العزت کی ذات نے بتا دیا تو اس وجہ سے انسان کا خاتمہ کفر پر ہوا اور اللہ رب العزت کیوں اس کو سزا دے رہے، نہیں، سزا اس کو اس کی اپنی بدعمالی کی مل رہی ہے۔